حسن صاحب آپ سے بھی یہ جاننا چاہوں گا، فارن منسٹر بھی اسکیپ گوٹنگ کی بات کر رہے ہیں، ایئر مارشل شہزاد چودھری بھی کہہ رہے ہیں کہ اثرات، کس قسم کے اثرات پاکستان پہ ایکسپیکٹڈ ہیں؟ اور ایک الزام لگتا ہے کہ جناب طالبان کو، افغان طالبان کو شاید ہم سپورٹ کر رہے ہیں، یہاں پہ ان کی سینکچریز ہیں، کیا واقعی ایسا ہے؟ اور اس حوالے سے پاکستان پہ کافی منفی اثرات ایکسپیکٹڈ ہیں؟ دیکھیے ارشد، یہ بات تو بالکل کلیئر ہے کہ جو ہماری پالیسیز تھیں آج سے 10-12 سال پہلے، 15 سال پہلے، ان میں بہت تبدیلی آئی ہے، اور یہ ایکنالج تبدیلی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے پچھلے 4-5-6 سالوں میں، 7 سالوں میں ہم نے دہشت گردی کی کمر توڑی، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے بہت حد تک. جس طریقے سے یہ بالکل کلیئر ہے کہ وہ جو ایک زمانے میں تھا کہ جی جہادی ایک اورینٹیشن ہے، وہ ختم کی گئی ہے، اور یہ بھی ایکنالجڈ ہے، ایویڈنس کے ساتھ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اتنی بڑی اسٹریٹجک تبدیلیاں کر رہے ہیں اپنی پالیسیز میں، اور میں اسٹریٹجک بڑی سوچ سمجھ کے لفظ کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ دہائیوں کے بعد ایک ریاست کی جو آؤٹ لک ہے وہ چینج ہوئی ہے، وہ آسان نہیں ہے، آپ جانتے ہیں. اس کو آپ کمیونیکیٹ کیوں نہیں کر پا رہے؟ یہ امپورٹنٹ ایشو ہے. اور شہزاد چودھری صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اگر ایک سپر پاور ہے وہ آپ کو اسکیپ گوٹنگ کر رہی ہے تو آپ نے کاؤنٹر کیا کرنا ہے. میرے خیال میں اس ٹائم آن دا گراؤنڈ سچویشن جتنی کلیئر ہے کہ ان کی جنگ تھی، وہ ہارے ہیں اور وہ ہار کے گئے ہیں. اب ہمارے اوپر اگر وہ سب کچھ آ رہا ہے تو ہمیں کاؤنٹر کیا کرنا ہے. یہاں پہ اسٹریٹجک کمیونیکیشن کا بڑا، میرے خیال ہے بہت بڑا رول ہے. وہ ہمیں کیسے کرنا ہے یہ بھی مجھے کہنے دیجیے ارشد کہ یہ ہماری کمزوری رہی ہے. روایتی طور پر ہماری ریاست اپنی پالیسیز کو بڑے مؤثر طریقے سے کمیونیکیٹ نہیں کر پائی. کیوں نہیں کر پائی؟ اگر آپ چاہیں گے تو ہم اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں. بالکل یہ جاننا چاہیے، کیونکہ جب تک یہ باتیں ڈسکس نہیں ہوں گی تو سلوشن تو نہیں نکل سکتے. دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب آپ نے میسیجنگ کرنی ہے، چاہے وہ ڈومیسٹک ہو چاہے وہ انٹرنیشنلی ہو، اور ارشد آپ سے بہتر یہ کون جانتا ہے کیونکہ آپ نے اتنا عرصہ لگایا اس فیلڈ میں، سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس میسیج کی کریڈیبلٹی، ٹرسٹ. جب تک وہ نہیں ہوگا تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، جتنے مرضی پیسے آپ خرچ کر دیں. ہماری ریاست، ہماری حکومتیں اس میں کمزور رہی ہیں اس کانسیپٹ کو انٹرنلائز کرنے کے لیے. یہ وہ وقت آ رہا ہے کہ میرا خیال ہے اب بہت حد تک جو میں سن رہا ہوں لوگوں کو ہماری ریاست میں اندازہ ہو گیا ہے کہ ٹرسٹ اور کریڈیبلٹی کتنی امپورٹنٹ. پروپیگنڈا کا یوز ختم ہوتا جا رہا ہے دنیا میں. یہ جو افغانستان میں چیلنج آ رہا ہے یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے ہماری ریاست کے لیے. ہم نے اپنی انفارمیشن سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، ملٹری بھی ہے، سول بھی ہے، دیگر بھی ہے. اس کو چینلائز کرنا ہے اور ایکسپرٹ طریقے سے کرنا ہے تاکہ جو آن دا گراؤنڈ ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ چینج آیا ہے، وہ گراؤنڈ کی سچویشن کو آپ ٹرانسلیٹ کریں ایفیکٹو میسیجنگ میں، صحیح پلیٹ فارم، صحیح لینگویج، صحیح فارمیٹ اور صحیح آڈینس، اور وہاں تک پہنچائیں. بہت امپورٹنٹ آپ نے بات کی. اسی نیریٹو میں ہم پہ الزام لگتا ہے کہ جی افغان طالبان، ان کی تو سینکچری ساری پاکستان میں، کبھی کوئی کوئٹہ شورا کا ذکر آتا ہے، کبھی کسی شورا کا ذکر آتا ہے، جبکہ ملاقاتیں ساری دوحہ میں ہوتے رہیں، مختلف ممالک کے لیڈران ان سے ملتے رہے، مختلف ورلڈ کیپٹلز میں افغان طالبان جاتے رہے. سینکچریز کے حوالے سے پاکستان کے اوپر الزام آتا ہے، اس پہ ہم نے دنیا کو کچھ بتایا ہے کہ جناب ہمارے کیا مسائل ہیں، اور جو آپ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم نے ایفیکٹولی کون کون سے گراؤنڈ پہ سٹیپس لیے ہیں، باڑ لگائی ہے، کس حد تک ہم نے اس چیز کو روکنے کے لیے اقدامات عملی طور پہ لیے ہیں؟ ارشد شریف، سینکچریز کا الزام آتا کیوں تھا؟ جن 50 لاکھ کا اور اب جو اس وقت 30 لاکھ ابھی تک موجود ہیں، جب ہم ان افغانوں کی بات کرتے ہیں جن کو آج بھی امریکہ کہتا ہے کہ والنٹری ریٹرن کی بات کریں، زبردستی ان کو واپس نہ بھیجیں، ان ریفیوجیز کو جب ہم یہاں رکھ کر بیٹھے ہیں، ان کی ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں. آدھی فیملی افغانستان میں ہے، کچھ لوگ یہاں سیٹل ہو گئے ہیں، اور یہاں بھی ان کی سیکنڈ جنریشن ہے جو شروع میں آئے، اور جو ان 20 برس میں بھی آئے آن فلاٹ کے بعد، ان کو بھی 20 برس یہاں پر ہو گئے ہیں. ان لوگوں کو جب 30 سے 35 ہزار آدمی روزانہ بارڈر کراس کرتا ہے تو وہاں کراسنگ میکینزم میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے تھی. اس کے لیے دونوں ہاتھوں سے تالی بجتی ہے. افغانستان نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے. اگر وہ کرتے تو یہ الزام نہ آتا. پھر ہم نے جو کیپیسٹی بلڈنگ کی اپنے تمام تر وسائل کو استعمال کر کے، 2611 کلومیٹر لمبا بارڈر ہے جس کی ہم نے فینسنگ کی. اس کے اوپر 480 قلعے بنائے جن میں ٹرپس رہیں گے. 70 ونگز ہم نے فرنٹیئر کانسٹیبلری کے ریز کیے، اور ایک ونگ میں تقریباً 600 کے قریب جوان ہوتے ہیں. تو 70 ونگز وہ ریز کیے، 2 لاکھ کے قریب ریگولر فورس وہاں پر ڈپلوائے کی.
اور اس کے علاوہ جو الیکٹرانک اکوپمنٹ ہے, جو سرویلنس ڈیوائسز ہیں, جو گراؤنڈ سرویلنس ریڈارز وہاں پہ لگائے, تو وی ہیو اسپینڈ ملینز آف ڈالرز اپنی کیپیسٹی سے باہر جاتے ہوئے اس پرابلم کو ٹیکل کرنے کے لیے جس کو امریکہ فائٹ کرنے کے لیے آیا اور افغانستان کا انٹرنل تھا. ہمارے حصے میں وہ نیبرہڈ کی وجہ سے آ گیا. اور ان ریفیوجیز پہ جب یہ الزام آتا ہے, اس جنگ کا میں چونکہ ایک ڈویژن کمانڈ کر چکا ہوں اس آپریشن میں, سب سے بڑا ایشو یہ ہے آپریشن راہ حق میں, آپ راہ حق میں. اچھا, اب اس میں سب سے بڑی مشکل یہ آتی ہے کہ جب ایک افغان جس کے پاس ریفیوجی پاس موجود ہے, وہ جب نہتے خالی ہاتھ افغانستان جا رہا ہے اور اپنے ریلیٹیوز کو ملنے کے لیے جا رہا ہے, اور جب واپس پاکستان آتا ہے وہاں 4 ہفتے رہنے کے بعد یا 3 ہفتے رہنے کے بعد, اور وہ خالی ہاتھ واپس آ رہا ہے, وہ کون سی جادو کی چھڑی ہے جس سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ یہ 40 لاکھ میں سے یا 30 لاکھ افغانوں میں سے جو 35,000 روزانہ جا رہے ہیں وہ وہاں ملنے جا رہے ہیں, انہوں نے 2 ہفتے وہاں پر کیا کیا, 4 ہفتے کیا کیا, اور اب جب خالی ہاتھ واپس آ رہے ہیں ہم انہیں دہشت گرد کیسے گردانیں, ان کے عزائم کو کیسے جانیں. یہ جب جنرل کیانی چیف تھے تو اس وقت بھی بات ہوتی تھی کہ آپ بارڈر مانیٹرنگ اگر کرنا چاہتے ہیں, اور یہ الزام پاکستان پر لگاتے ہیں 1,40,000 دنیا کی موسٹ ایڈوانسڈ آرمی افغانستان میں بیٹھی ہے, تو بارڈر کے اس حصے کو آپ کنٹرول کرو, اس حصے کو ہم کنٹرول کرتے ہیں. اور اس وقت امریکن کیا جواب دیتے ہیں, وی ڈونٹ ہیو دا کیپیسٹی, افغان آرمی ہے نہیں. بالکل, یہ کیپیسٹی کا اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.